بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے زندگی کی ترنگ سے میدان جنگ۔ قبیلے کے سردار کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ جواب دیا، میں رسول اللہ کا قاصد ہوں، سردار قبیلے کے نام ان کا ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے ہی دلوں کی سرزمین کھل گئی۔ سارے گھر میں خوشی کا ایک تہلکہ مچ گیا۔ دوڑے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے دروازہ کھولا، اے ذہ نصیب، میرے آقا نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا میری زندگی کی معراج ہوگی کہ آج سرکار کی چشم کرم میری طرف متوجہ ہو گئی۔ قاصد کو اعزاز کی مسند پر بٹھایا اور خود گوش بر آواز بن کر کھڑے ہو گئے۔ گھر کی مستورات اور شہزادی بھی دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ انتہائی شوق انتظار کے عالم میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سرکار کا یہ پیغام سنایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کے نام میرے لیے پیغام نکاح بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ سن کر سردار قبیلہ پر ایک سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ایک عجیب کشمکش کا عالم ان پر طاری ہو گیا۔ ایک آقائے کونین کا حکم تھا جو کسی طرح بھی ٹالا نہیں جا سکتا تھا، اور دوسری طرف اپنی شہرائے آفاق بیٹی کا مستقبل جیسے نظر انداز کرنا ان کی بس کی بات نہیں تھی۔ اسی کشمکش کے عالم میں وہ کچھ دیر تک خاموش رہے۔ حضرت عبداللہ نے ان کی خاموشی سے یہ محسوس کیا کہ انہیں یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ فوراً یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، شاید آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، اسی لیے اب میں واپس جا رہا ہوں، سرکار کے سامنے آپ کی اس کیفیت کا اظہار کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ دروازے کے باہر نکلے، سردار قبیلہ کی صاحبزادی چہرے پر نقاب رسول عربی معزز قاصد واپس لوٹ آؤ، اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا پیغام میرے نام ہے، میرے باپ کے نام نہیں، آرزودہ خاطر ہو کر نہ جاؤ، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ یہ سنتے ہی قاصد کے قدم رک گئے۔ وہ واپس پلٹ آیا اور اس کے بعد صاحبزادی اپنے باپ سے مخاطب ہوئی، ابا جان، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دونوں جہان میں اس سے زیادہ معزز رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے؟ آپ یہ نہیں خیال فرماتے کہ کل محشر کی سرزمین پر سارے جہاں کی لڑکیوں میں یہ فخر صرف آپ کی بیٹی کو حاصل ہوگا کہ اس کا رشتہ نکاح سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا تھا۔ اصل اعزاز وہاں کا ہے، یہاں کی چھوٹی عزت شہرت میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے خاندان کے لیے رہتی دنیا تک برقرار رہنے والی یہ عزت کیا کم ہے کہ خدا کے حبیب کی نگاہ انتخاب ہمارے گھر پر پڑی ہے؟ غلاموں کی بھری آبادی میں لڑکیوں کی کیا کمی تھی، لیکن یہ تو ہماری ہی قسمت ہے کہ سرکار کی نوازش بے پایا کہ ہم مستحق ہوئے۔ بیٹی کی یہ گفتگو سن کر باپ کے سوچنے کا انداز اس طرح یکدف بدل گیا جیسے کوئی چونک کر کسی پر بیچ راستے سے واپس پلٹ آئے۔ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے قاصد سے متوجہ ہوئے، سرکار کہہ دینا کہ فرمان عالی میرے سر آنکھوں پر ہے، وہ جب چاہیں میں عقد نکاح کی مہم سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ اسود کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ مسرتوں کے غمار میں جھومتے ہوئے وہ بارگاہ رسالت کی طرف واپس لوٹے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہی یہ بشارت سنائی، حضور قبیلے کے سردار نے رشتہ نکاح منظور کر لیا، اس کی بیٹی بھی سرکار کے حکم کی تعمیل میں یکف ہے۔ یہ سن کر حضور نے ارشاد فرمایا، تو پھر اب کیا دیر ہے، جاؤ نکاح کا انتظام کرو، بازار سے ضروری سامان خرید لاؤ، سامان کی تیاری کرو۔ اور سامان کی خریداری کے لیے سرکار رسالت نے انہیں چند درہم عنایت فرمائے اور بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جس سے بھی ملاقات ہوئی اسے خوشی کی ترنگ میں خبر سناتے ہوئے کہا، سرکار نے فلاں سردار کی بیٹی سے میرا رشتہ نکاح طے فرما دیا ہے، نکاح کی مجلس میں آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ بازار میں جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا، ایک منادی کی آواز کان میں گونجی، میدان جنگ سے اسلام نے اپنے جان نثاروں کا آواز دی ہے، سرفروش مجاہدین کا لشکر تیار کھڑا ہے، کوثر کی شراب کے متوالوں چلو، خون سے بھیگی ہوئی سرزمین جنت کے اترنے کے دن آ گئے، خوش بختوں کے میدان میں جو بھی سبقت لے جانا چاہتا ہے آگے بڑھے اور بے نقاب جلووں کا تماشا دیکھیے۔ یہ آواز سن کر حضرت عبداللہ چونک گئے۔ فیصلہ کرنے میں ایک لمحے سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہوئی۔ انہوں نے سوچا، مومن کی ساری خوشی تو اسلام ہی کے دامن سے وابستہ ہے، دین کی عزت کا پرچم سلامت رہا تو
जिंदगी में मुसर्रत और निशात की सैकड़ों शामें आ सकती हैं और खुदा न खास्ता इस्लाम का ही सूरज गहन में आ गया तो शादी की लम्हात को खून आलूद होने से कौन बचा सकता है। ये सोचकर फौरन इन्होंने अपना इरादा तब्दील कर दिया और जो पैसे वो शादी का सामान खरीदने के लिए लाए थे इनसे सामान जंग खरीद लिया और चुपके से लश्कर के साथ हो गए। इस अंदेशे से कि कहीं सरकार हमें वापस न कर दे, इन्होंने अपना सारा जिस्म काले कंबल में ढांप लिया था ताकि कोई पहचान न सके और इसी डर से जब तक मैदान जंग तक नहीं पहुंच गए, लश्कर के बीच में नहीं आए, किनारे किनारे चलते रहे। इस्लाम की जिंदगी के लिए जरा सरफरोशी का इश्तियाक तो मुलाखिता फरमाइए, वो इसके लिए छुप रहे थे कि कोई इन्हें मैदान जंग की तरफ जाने से ना रोक सके। और आज का नौजवान इसीलिए सर छुपाने की जगह तलाश करता है कि कोई इसे मैदान जंग की तरफ ना खींच कर ले जाए। मैदान जंग में पहुंचकर दोनों तरफ की फौजें सफारा हो गईं। जब खूब घमसान का रंग चढ़ गया तो हुजूर ने दूर से देखा कि काले कंबल में लिपटा हुआ कोई शख्स बिजली की तरह तलवार चला रहा है। सिर्फ इसका हाथ नजर आ रहा था, बाकी सारा बदन छुपा हुआ था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाथ की गर्दिश का अंदाज बता रहा है कि ये अब्दुल्ला अस्वद है, लेकिन वो यहाँ कैसे? वो तो मदीने में निकाह की तैयारी कर रहे थे। जो चंद सहाबा ने भी इनकी तस्दीक की कि ये हजरत अब्दुल्ला ही मालूम होते हैं। मुसलमानों की फतह मुबीन पर जब जंग खत्म हुई तो सरकार ने हुक्म दिया कि शहीदों और जख्मियों की लाशें अलग अलग की जाएं। चंद शोहदाए कराम की लाशें इकट्ठी की गई तो देखा गया कि हजरत अब्दुल्ला बिन अस्वद की गर्दन पर खून की एक सुर्ख लकीर फैली हुई थी, आंखें बंद थी और फूल की तरह चेहरा खुला हुआ था। इनकी नाश जैसे ही नजर के सामने आई, सरकार मदीना आबीदा हो गए और इरशाद फरमाया, मैं देख रहा हूँ कि अब्दुल्ला अस्वद के लिए जन्नत को दुल्हन की तरह संवारा गया है। हुरैन जना इन्हें अपनी झुरमट में लिए हुए आलिम जावेद का दूल्हा बना रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।